بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، مائی نیم از شہزاد۔ اور ویورز، آج ہم اپنے انگلش بول چال کا سبق نمبر 3-4 سٹارٹ کر رہے ہیں، جس کے ہر ویڈیو میں روزمرہ استعمال کے 10 فقرے شامل ہوتے ہیں جو کہ سادہ مگر کارآمد ہوتے ہیں۔ سو لیٹ سٹارٹ دا ایپیسوڈ نمبر 3-4 آف انگلش بول چال۔ ویورز، آج کا سینٹینس نمبر 1 اور اوور آل سینٹینس نمبر 2451۔ آپ نے یہ کتابیں کہاں سے لیں؟ آپ نے یہ کتابیں کہاں سے خریدیں؟ آپ کو یہ کتابیں کہاں سے ملیں؟ تو ان کا استعمال یا میننگ تقریباً ایک جیسا ہے، تو ہم اس کے لیے کامنلی یہ سینٹینس یوز کر سکتے ہیں، ویئر ڈیڈ یو گیٹ دیز بکس۔ اگر آپ پرچیز کرنے ہو تو ایسے بھی لگا سکتے ہیں، ویئر ڈیڈ یو بائی یا ویئر ڈیڈ یو پرچیز دیز بکس۔ لیکن اگر ہم نے یہ اب سننے والے پہ کہ اسے یہ لگ رہا ہے کہ یہ خریدی ہے، تو وہ اس کو اس تناظر میں سوال پوچھے گا اور سننے والا اس تناظر میں جواب دے گا۔ آپ نے یہ کتابیں کہاں سے لیں؟ ویئر ڈیڈ یو گیٹ دیز بکس۔ ویورز، اس ویڈیو میں جو ہے، اس ایپیسوڈ میں کچھ وربز ہیں جو کہ جن کا پتہ ہونا ضروری ہے، کیونکہ وربز میں دو چیزیں آپ کو انسٹنٹلی ملتی ہیں، ایک ووکیبلری کا اضافہ ہو جاتا ہے، اور دوسرا اگر سمجھ لیں کہ انگلش بولنے میں، سینٹینس بنانے میں 10 اگر اس کے پارٹس ہیں، 10 حصے ہیں، تو ان میں ایک جو امپورٹنٹ ترین جو حصہ ہے وہ ورب کا بھی ہے۔ گیٹ، گاٹ، گاٹ، نو، نیو، نون، اسپیک، اسپوک، اسپوکن، سیل، سولڈ، سولڈ، ڈرنک، ڈرینک، ڈرنک، لوز، لاسٹ، لاسٹ۔ یعنی یہ کچھ جو ہے وہ ورب ہے جو کہ اس ویڈیوز میں آئیں گے۔ سینٹینس نمبر ہے جی ہمارا 2۔ میں اس کے بھائی کو 2017 سے جانتا ہوں۔ I have known his brother since 2017۔ میں اس کے بھائی کو 2017 سے جانتا ہوں۔ I have known his brother since 2017، یعنی میں اس کے بھائی کو 2017 سے جانتا ہوں۔ تو یہاں پہ دیکھیں تو ورب جو ہے نو، نیو، نون، ہیو، یعنی یہ پریزنٹ پرفیکٹ ٹینس کا یہ سینٹینس ہے۔ سینٹینس نمبر ہے جی ہمارا 3۔ میں نے پہلے ہی آپ کے بھائی سے بات کر لی ہے۔ میں پہلے ہی آپ کے بھائی سے بات کر چکا ہوں، یعنی میں نے آپ کے بھائی سے بات کر لی ہے، پہلے ہی بات کر لی ہے، یہ بھی پریزنٹ پرفیکٹ ٹینس کا یہ سینٹینس ہے۔ I have already talked to your brother۔ I have already talked to your brother۔ میں نے آپ کے بھائی سے پہلے ہی بات کر لی ہے یا بات کر چکا ہوں۔ سینٹینس نمبر ہے جی ہمارا 4۔ ویورز، گرامر کے متعلق اگر آپ نے کوئی سوال پوچھنا ہو تو اس میں جو ہے نا وہ اسکرین پہ آپ کو واٹس ایپ نمبر جو ہے وہ نظر آ رہا ہے، اس واٹس ایپ پہ آپ جو ہے وہ واٹس ایپ کر کے، کال کر کے کوئی بھی اپنا گرامر کے ریلیونٹ جو ہے نا وہ آپ سوال پوچھ سکتے ہیں۔ سینٹینس نمبر ہے جی ہمارا 4۔ وہ اتنی اونچی آواز میں کیوں بول رہا ہے؟ تم اتنی اونچی آواز میں کیوں چیخ رہے ہو؟ وہ اتنی اونچی آواز میں کیوں خراٹے لے رہا ہے؟ یعنی اس سے ملتے جلتے جو ہے نا وہ آپ سینٹینس بنا سکتے ہیں۔ وہ اتنی اونچی آواز میں کیوں بول رہا ہے؟ Why is he speaking so loudly؟ Why is he speaking so loudly؟ اگر ویورس ہوتا چیخو پکار کا تو وہاں پہ پھر ہم نے کرائنگ کا لگانا تھا، لیکن یہ سمجھ لیں کہ اونچی آواز میں بولنے کے اوپر جو ہے نا وہ بات ہو رہی ہے کہ why is he speaking so loudly؟ وہ اتنی اونچی آواز میں کیوں بول رہا ہے؟
سینٹینس نمبر ہے جی ہمارا 5. میں اب تک 5 موبائل فروخت کر چکا ہوں. سپوز اس کی آپ سینیریو ایسے لے لیں کہ صبح 8 بجے آپ کے پاس 10 موبائل تھے اور آپ نے 4 بجے تک موبائل سیل کرنے ہیں، یعنی آپ ڈیوٹی ہے کہ 4 بجے تک آپ نے جو بھی موبائل تھے وہ سیل کرنے ہیں. تو اگر 12 بجے اونر پوچھتا ہے کہ جی آپ نے اب تک کتنے موبائل سیل کیے ہیں، تو آپ یہی جواب دیں گے I have sold 5 موبائلز so far. یعنی so far مین اب تک، یعنی اگر اس وقت جو ہے وہ صبح سے لے کے 12 بجے تک جو ہے وہ ٹائم ہوا ہے تو وہ 12 بجے کا بتا رہا ہے کہ اس وقت تک. یعنی سوال یہ پوچھا جائے گا how many mobiles have you sold so far. اب تک تم نے کتنے موبائل سیل کر لیے ہیں یا کر چکے ہو، تو وہ جواب دے گا I have sold 5 موبائل so far. میں نے اب تک 5 موبائل فروخت کر لیے ہیں. یعنی اگر وہ اس وقت 12 o'clock ہے، یعنی اس وقت اگر وہ 1 بجے سوال پوچھے گا تو وہ 1 بجے کے لحاظ سے ہم جو ہے وہ مطلب یہاں پہ so far کا مطلب وہ نکلے گا کہ یعنی اب تک جس وقت جو سوال پوچھا جا رہا ہے اس وقت تک میں نے یہ جو ہے وہ فکرہ لگاؤں گا I have sold 5 موبائل so far. اگر 2 بجے تک 7 موبائل ہو جاتے ہیں تو پھر آپ لگائیں گے I have sold 7 موبائل so far. سینٹینس نمبر ہے جی ہمارا 6. کیا اس نے آپ کے لیے کیک بنایا تھا؟ سپوز ایک بندہ کہہ رہا ہے کہ جی آپ جب میرے پاس آئیں گے تو میں آپ کے لیے کیک بناؤں گا. اب کوئی بندہ جو تیسرا بندہ ہے وہ پوچھ رہا ہے کہ جب تم اس کے گھر گئے تھے تو کیا اس نے تمہارے لیے کیک بنایا تھا؟ Did he make a cake for you? Did he make a cake for you? کیا اس نے تمہارے لیے کیک بنایا تھا؟ سینٹینس نمبر ہے جی ہمارا 7. چائے اتنی گرم تھی کہ اسے پیا نہیں جا سکتا تھا. وہ اتنا کمزور تھا کہ اس سے اٹھا نہیں جا سکتا تھا، چلا نہیں جا سکتا تھا، بھاگا نہیں جا سکتا تھا. تو یہاں پہ ہے جی کہ چائے اتنی گرم تھی کہ اسے پیا نہیں جا سکتا تھا. The tea was too hot to drink. The tea was too hot to drink. یعنی چائے اتنی گرم تھی کہ اسے پیا نہیں جا سکتا تھا. سینٹینس نمبر ہے جی ہمارا 8. وہ ہم سے اتنا خوف زدہ کیوں ہے؟ تم مجھ سے اتنا خوف زدہ کیوں ہو، یا ہم ان سے اتنا خوف زدہ کیوں ہیں؟ اس جو ہے وہ اس طرح کا ہم سینٹینس ہم بنا رہے ہیں. Why is he so scared of us? Why is he so scared of us? وہ ہم سے اتنا خوف زدہ کیوں ہے؟ یا Why are you so scared of me? تم مجھ سے اتنا خوف زدہ کیوں ہو؟ تو اس طرح کے آپ سینٹینس بنا سکتے ہیں. سینٹینس نمبر ہے جی ہمارا 9. آپ اپنا موبائل کیوں فروخت کر رہے ہیں؟ اتنا اچھا موبائل ہے، کیمرہ بڑا اچھا ہے، جو ہے وہ اچھا کیمرہ جو ہے وہ والا موبائل بڑا جو ہے وہ کیا کہتے ہیں کارآمد آج کل کے دور میں. تو آپ اپنا موبائل کیوں فروخت کر رہے ہیں؟ Why are you selling your mobile? لیکن آج کل ٹرینڈ بھی جا رہا ہے، کچھ لوگ جو ہیں وہ 10 دن اچھا یوز کیا، ایک نیا ماڈل آ گیا، ابھی ایک نہیں ماڈل اچھا صحیح طرح یوز نہیں کیا تو ایک نیا ماڈل آ گیا کسی اچھی سے، تو وہ پھر اپنی استطاعت کے مطابق جو ہے وہ پھر نئے ماڈل جو ہے وہ لینے کا ویسے دل کرتا ہے. Why are you selling your mobile? تم اپنا موبائل کیوں فروخت کر رہے ہو، کیوں سیل کر رہے ہو، جبکہ تم نے ابھی تو مہینہ ہوا ہے کہ اپنا یہ موبائل لیا ہے. تو اس طرح کے جو ہے نا وہ کئی جو ہے وہ فکرے جو ہیں وہ ساتھ ساتھ بھی چلتے ہیں. تو اس میں پھر ایک یہ فکر ہے کہ وائی آر یو سیلنگ یور موبائل. سینٹینس نمبر ہے جی ہمارا 10 اور آج کے ایپیسوڈ کا آخری سینٹینس.
اس نے تمہاری چابیاں کہاں گم کیں. یعنی سپوز ہم کہتے ہیں کہ اپنے بچے کو چابیاں دیں اور بچے نے چابیاں کہیں گم کر دی. اب جو ہے وہ مل نہیں رہا. اب جو ہے وہ کوئی اور بندہ بھی ساتھ مل گیا ہے اور وہ کہہ رہا ہے جی اس نے تمہاری چابیاں کہاں گم کی. بچہ کہاں گیا. تو اب وہ پتہ ہوتا تو پھر اس نے بتا دینا تھا کہ یہاں پہ چابیاں گم ہوئی ہیں. لیکن پھر بھی پوچھنے والے نے یہ پوچھا کہ اس نے تمہاری چابیاں کہاں گم کیں. Where did he lose your keys? Where did he lose your keys? اس نے تمہاری چابیاں کہاں گم کیں. تو ویورز یہاں پہ اختتام ہمارے آج کے جو انگلش بول چال سبق نمبر 3 to 4 کا. تو ایٹ دا اینڈ ویورز اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آتا ہے تو کائنڈلی اس کو لائک کر دیجئے, سبسکرائب کر دیجئے اور اپنے جو سوشل میڈیا اکاؤنٹس ہیں اس پہ آپ جو ہے وہ کائنڈلی اس کو شیئر بھی کر دیجئے. بیل آئیکن بھی پریس کر لیا کریں تاکہ جو ہے وہ آنے والے ویڈیوز کی جو نوٹیفیکیشن ہے وہ آپ کو مل سکے. مزید معلومات کے لیے یو کین وزٹ آور ویب سائٹ www.onlinequizacademy.com. ویورز اگلی ویڈیو اگلی ایپیسوڈ تک مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ. السلام علیکم.